دوستوں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الکبائر کے اندر ایک بڑا ہی دردناک اور عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنیاد پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے معراج کی رات میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس کے عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ دوستوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے انتہا پیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنی امت کی ہی فکر لگی رہتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ دوستوں، جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکایا جانا اور پھر دماغ کا پکنا، یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح سے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح سے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح ہے اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے قرص سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ اس میں ان بہنوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے جو بے پردہ گھومتی ہیں یا پھر غیر محرم مردوں سے پردہ نہیں کرتی۔ میری بہنوں، ذرا غور تو کرو، گھر سے باہر ننگے سر گھومنے والی عورت کے لیے کتنا دردناک اور ہولناک عذاب ہے۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ تیسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ یاد رکھیے، جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہی ہے کہ اسی وقت غسل کر لینا چاہیے، اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجا کر کے، یعنی اس جگہ کو صاف کر کے وضو کر لیں اور پھر سو جائیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح ہونے پر اتنی دیر پہلے غسل ضرور کر لیں کہ اس کی نماز فجر ادا ہو جائے۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ دیری کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں سو گیا
اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے عذاب اور وبال ہے، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنے کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس گناہ میں ملوث رہتی ہیں، شاید اسی لیے خاص طور پر یہاں عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ دیکھیے، ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی۔ یہ دونوں گناہ کافی زیادہ خطرناک ہیں، دونوں ہی سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی بیان کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی اور نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور چغلی کا گناہ غیبت سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان کے درمیان جو دوستی اور ہمدردی ہے، محبت اور تعلق کا رشتہ ہے، ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے کیے، اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سسر بہو سے بھی بدگمان ہو رہا ہے، یہ چغلی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ گناہ ہر گھر میں کافی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ ساس بہو نند بھاوج کے درمیان اس طرح کے واقعات بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس سے دنیا میں گھر کا سکون تو برباد ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بے حد دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں اللہ اخبرکم بشرارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمائیے قال المشجعون بالنمیمہ المفسدون بین الاحبہ، فرمایا وہ لوگ جو چغلی کرتے ہیں اور دو محبت کرنے والوں کے درمیان فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چغل خور یعنی چغلی کرنے والا اگر توبہ کر لے چغلی سے، پھر بھی وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور اگر توبہ نہ کیا تو پھر وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ فرمایا گیا اتقوا النمیمہ فإن صاحبها لا یستریح من عذاب القبر، چغلی سے بچ جاؤ کہ بے شک چغلی کرنے والا قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کہے گا این صلاتی و صیامی و طاعتی، مالک میری نمازیں کدھر گئیں، میرے روزے کدھر گئے، میری دوسری عبادات اور نیک اعمال کہاں چلے گئے؟ اس سے فرمایا جائے گا ذہب عملک کلو، تیری غیبتیں اور تیری چغلیاں تیرے سارے اعمال کھا گئی، اب تیرے نام اعمال کے اندر کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، ایک حسد کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ دوستوں، حسد ایک بہت ہی خطرناک گناہ ہے جو خود حسد کرنے والے کا سکون برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اسی طریقے سے احسان جتلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔